جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں جو احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے اس کی، اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کو پڑھنے کا سننے کا ضرور اہتمام کریں اپنے گھروں میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا مطلب جو ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مقطعات کا مطلب یہ بنتا ہے وہ حروف جو ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، لیکن ان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ رستہ دکھانے والی ہے۔ تو اس کے اللہ کی طرف ہونے سے کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے احکامات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے جو اس نے ہمیں ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں جن کا ویسے پتہ کرنا ممکن نہیں تھا، یعنی غیب کی خبریں جو ہیں، قیامت کے دن کی جو باتیں ہیں، ان ساری باتیں میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بتائے ہوئے واقعات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے انسانیت کے لیے ایک فلاح کا ذریعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں کسی طرح سے کسی لحاظ سے کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے۔ یعنی وہ بندہ اس سے ہدایت حاصل کرے گا جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، جو اللہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ھدی للناس بھی بولا گیا اس کو، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس آیت میں ھدی للمتقین کے متقین کے لیے ہدایت ہے کہ آپ کے اندر ایک وہ تقوی کی ایک روش، یا کم از کم یوں کہہ لیں کہ آپ کے اندر ایک ڈر ہونا چاہیے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، تب آپ کو یہ کتاب جو ہے ہدایت کا سرچشمہ، کیونکہ جو احکامات یہ آپ کو بتائے گی پھر آپ اس پہ عمل کریں گے جب آپ کے اندر ڈر ہوگا۔ تو پھر آگے متقین کے اوصاف بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ غیب ہر اس چیز کو بول سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ کر یا اپنی کسی بھی سینس کے ساتھ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، عذاب ہے قبر کا، یا حشر کا دن ہے۔ یہ مطلب یہ ساری چیزیں غیب میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھنے سے ہمیں نہیں نظر آتے ملائکہ، ٹھیک ہے، اپنی سینسز سے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ساری چیزیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز کو اس کے ٹائم کے ساتھ، جتنے بھی نماز کی شرائط ہیں یا واجبات ہیں ان کے ساتھ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اوپر واجب صدقات ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس میں انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوتی، ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن مجید ہے، اور جو احادیث ہیں، حدیث نبوی ہیں، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اب آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس کے اندر جو کتابیں آتی ہیں اس کے اندر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن جو آج کل بائبل ہے کیا وہ انجیل ہے؟ کیا وہ انجیل ہی ہے؟ کیونکہ یہ جو بائبل جو ہمارے پاس جو آج کل موجود ہے، یہ 400 سال بعد حضرت عیسیٰ کی لکھی گئی۔ ان کے 400 سال بعد جنہوں نے لکھی، جنہوں نے کمپائل کی، وہ حضرت عیسیٰ سے ملے تک نہیں۔ تو مطلب جو ہمارے پاس ابھی کتاب ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کی جو لینگویج تھی وہ ارمائک تھی،
تو وہ تو اپنی اوریجنل لینگویج میں بھی نہیں ہے. قرآن مجید اپنی اوریجنل لینگویج میں سیو ہے, جس لینگویج میں نازل ہوا اس لینگویج میں سیو ہے, لیکن یہ کتابیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں وہ اپنی اوریجنل لینگویجز میں بھی نہیں ہے, وہ ان کے ترجمے ہیں, اور ترجمے بھی 400 سال بعد کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہمارا ان جو پچھلی کتابوں پر ایمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں, لیکن ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی. وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا, وہ حفاظت ان کی نہیں ہو سکی, اور وہ جو ہیں ان لوگوں نے تحریف کر کے ان کو اندر اپنے کلمات ڈال کر جو ہے وہ اس کو ابھی جو عام کر دیا. تو اس لیے قرآن مجید بھی آگے جا کے اس چیز کا ذکر کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور پھر یہ بولتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, جو ان کے اسکالرز ہوتے تھے. تو اس لیے جو ہمارا پرانی کتابوں پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اصل میں انبیاء پر نازل ہوئی تھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو آج کل موجود ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ وہی کتابیں ہیں. تو اور اس کے ساتھ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وما انزل من قبلک بولا گیا, جو آپ سے پہلے نہ اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ کے بعد اگر کوئی ہوتی چیز تو یہاں پہ ذکر ہوتا اس کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا, کیونکہ جو آپ پر ایمان لائے, آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے, تو آپ کے بعد کچھ آنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, انہوں نے یقین کی حد تک پتہ ہوتا ہے کہ آخرت آنی ہی آنی ہے, ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے یہ ایسے نہیں بنائے کھیل کود کے لیے, ان کا کچھ مقصد ہے, ہماری تخلیق کا کچھ مقصد ہے, اور اگر ہم اس مقصد پہ پورے نہیں اترتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ایک بے مقصد زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں جواب دینا ہے اس کا. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ صاف ہوں گے, ٹھیک ہے, غیب پر ایمان ہوگا, نماز قائم کرنے والے ہوں گے, زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, صدقات دینے والے ہوں گے, ٹھیک ہے جی, قرآن پر اور سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوں گے, اور جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے, وہ لوگوں میں جو ہدایت والے ہوں گے. اولئک هم المفلحون, اور وہ لوگ ہوں گے جو نجات پانے والے ہوں گے, جو فلاح پانے والے ہوں گے, جو کامیاب ہوں گے. وہ کامیاب نہیں ہوں گے جو اس دنیا میں جنہوں نے کامیابی حاصل کر لی. کامیابی اصل میں وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا, وہ کامیاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا, وہ لوگ جو اپنے کفر پر اڑ گئے, سمجھ لیں, جو کافر ہوئے, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, انذرتہم, کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا ان کو نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کو جو اپنے کفر پر ڈٹ گئے ہیں, آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, ان کے لیے برابر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا. آپ ان کے اوپر جتنا مرضی ان کو ڈرا لیں, انہوں نے ایمان نہیں لے کے آنا. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اب اس آیت سے بعض لوگ غلط مطلب بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا کسی کی آنکھوں پر اور اس کے دل پر, تو پھر اس کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ کافر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا آپ تفسیر یا اس کے بارے میں اوپینین ایسا نہ بنائیں, ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے قرآن مجید کے بارے میں کوئی اوپینین بنانا ہے تو تفاسیر کا مطالعہ کر کے پھر بنائیں. کم از کم کوئی ایک تفسیر تو اٹھائیں, جو مین سٹریم تفاسیر ہیں مسلمانوں کی, ان میں سے کوئی ایک تفسیر اٹھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پڑھ کے پھر اپنا جو اوپینین ڈیولپ کریں. تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہو رہا جو ایک نارمل بندہ جو ہدایت کا طلبگار ہے تو اس کے کانوں پر, اس کی آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی, جن کے پاس حق آیا, انہوں نے پہچان لیا اس حق کو, لیکن پھر بھی اس کا انکار کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حق کو دیکھتے ہوئے, جانتے ہوئے, پہچانتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو کائنات میں اور اپنے اندر دیکھتے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں. تو اب ان کا کیا علاج ہے؟ اب ایک انسان ڈٹا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے, تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اور ایک حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جب ایک مومن, یہ مومن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ توبہ کر کے اس گناہ سے باز آ جائے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کرتا جائے اور توبہ نہ کرے, گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے, تو وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ ہے، ان کے دلوں پر جو مہر ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، کہ حق ان کے پاس آتا ہے اور یہ اس حق کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، کہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر ان کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں کہ تفسیر کا مطالعہ کریں، کوشش نہ کریں بلکہ اپنے اوپر ضروری کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہی ہم ایک ایک رکوع کر کے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے ایک رکوع کر لیا سورہ بقرہ کا الحمدللہ، تو ہم ایک ایک رکوع کر کے ویڈیو بائی ویڈیو چلیں گے تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا، سیکھنا، سننا ایزی رہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔